بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس آڈیو کتاب میں حجت الاسلام امام ابو حامد محمد الغزالی کی مشہور تصنیف اور ان کی روحانی سوانح حیات المنقذ من الدلال کا اردو ترجمہ پیش کیا جا رہا ہے، جس کو مولوی سید ممتاز علی صاحب نے کیا ہے۔ یہ اردو ترجمہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب مجموعہ رسائل امام غزالی، جس کی 3 جلدیں ہیں اور جو ان کی چھوٹی چھوٹی کتابوں پر مشتمل ہے، اس کتاب سے لی گئی ہے، اور یہ کتاب اور اس کا اردو ترجمہ دارالاشاعت کراچی پاکستان نے شائع کیا ہے۔ کتاب کے شروع میں کتاب کے مترجم نے امام غزالی کی اس کتاب کا یہ تعارف پیش کیا ہے۔ امام حجت الاسلام ابو حامد محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ اکابر علماء دین میں سے ہوئے۔ 450 ہجری میں بمقام طوس پیدا ہوئے اور 505 ہجری میں انہوں نے رحلت کی۔ وہ اپنے زمانے کے فاضل، مجتہد اور حاوی علوم معقول و منقول تھے۔ یہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے تطبیق بین المعقول والمنقول کا طریق ایجاد کیا اور اس کو کمال پر پہنچایا۔ کتاب المنقذ من الدلال امام صاحب کی تصانیف سے ہے، جو انہوں نے آخر عمر میں بمقام نیشا پور اپنے انتقال سے کچھ عرصے پہلے تحریر فرمائی۔ اگرچہ یہ نہایت مختصر سی کتاب ہے، مگر اس میں بعض نہایت ضروری مطالب اور مضامین اہم بیان کیے گئے ہیں۔ ایک خاص بات جو امام صاحب نے اپنے خیالات کی مسلسل تاریخ بیان کی ہے اور ان میں جو تبدیلیاں اور انقلاب وقتاً فوقتاً واقع ہوئے ہیں، ان کا عبرت انگیز طریق میں ذکر کیا ہے۔ غرض یہ کتاب آئینہ ہے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے واردات قلبی کا، جس سے ان لوگوں کو جو تحصیل علوم فلسفہ کے شائق ہیں نہایت عمدہ نصیحت حاصل ہو سکتی ہے۔ میں نے مناسب سمجھا کہ اس کتاب کا اردو زبان میں ترجمہ بامحاورہ سلیس انداز میں کروں، تاکہ خاص و عام اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ الحمدللہ کہ یہ کام اواخر ربیع الاول 1308 ہجری میں ختم ہوا۔ امام صاحب نے اپنے زمانے کے علماء اور ان کے طریق جدل اور لوگوں کے فطور اعتقاد وغیرہ کی نسبت بعض ایسے امور تحریر فرمائے ہیں جو اس زمانے کے حالات سے مشابہ ہیں یا باندیق تغیر ان پر منطبق ہو سکتے ہیں۔ میں نے ایسے مقامات پر حواشی لکھے ہیں جن میں بتایا ہے کہ یہ امور اس زمانے کے حالات پر کس طرح منطبق یعنی ثابت ہوتے ہیں۔ امام صاحب کے حالات جو اس کتاب میں درج ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ ان کو ابتداً علم فلسفہ سے سخت مضرت یعنی نقصان پہنچا تھا اور ان کی حالت نہایت خطرناک ہو گئی تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ان کی مشکلات آسان کر دیں اور ان کو ایسی ہدایت بخشی کہ وہ باعث ہدایت خلقت ہوئے، اور قبولیت عام نے ان کو امام حجت الاسلام کا لقب دیا۔ چونکہ امام صاحب فلسفے کے مہلک اثر کا ذاتی تجربہ حاصل کر چکے تھے، اس لیے جہاں تک ان کے بس میں تھا انہوں نے مسلمانوں کو اس کی آفات سے ڈرایا اور تردید فلسفہ اپنی زندگی کا اعلیٰ مقصد قرار دیا۔ یہ جوش درجہ غلو تک پہنچ گیا تھا، اور کیوں کر نہ پہنچتا، جبکہ فلسفہ کے زہریلے اثر سے امام صاحب سے جید عالم کے خیالات مذہبی محفوظ نہ رہ سکے تو عوام الناس کی نسبت کیا کیا اندیشے تھے جو نہیں ہو سکتے تھے، اور ایسے شخص کے دل میں جو محبت اسلام سے سرشار ہو اور خدمت اسلام کو اعلیٰ ترین عبادت سمجھتا ہو، فلسفے کی طرف سے کیا کیا بغض و بدگمانیاں تھیں جو پیدا نہیں ہو سکتی تھیں۔ خلفائے عباسیہ کا دور حکومت تھا، لوگوں کی طبیعتیں فلسفہ و حکمت کے ذوق و شوق سے لبریز ہو رہی تھیں، اور اس زمانے کی مجالس علمی اور عمرہ کی صحبتوں میں بھی حکمت و فلسفہ کے چرچے رہتے تھے۔ غرض یہ کہ زمانے کا عام میلان شیوع حکمت و فلسفہ کی طرف معلوم نہ ہوتا تھا۔ امام صاحب کو خود اپنے نفس پر علوم حکمیہ
حکمیہ کے بد نتائج اور ان کے ملحدانہ اثر محسوس کر چکے تھے۔ اس حالت زمانہ کو دیکھ کر نہایت سراسیمہ ہوئے تھے۔ آخر انہوں نے بلا خیال اس بات کے کہ جس عظیم الشان مہم کو وہ لے کر اٹھے ہیں وہ ایک جریدہ شخص کا کام نہیں ہے، تردید فلسفہ کا بیڑا اٹھایا اور صرف قرآن مجید کی قوت پر بھروسہ کر کے تمام علمی دنیا سے جنگ کیا۔ امام صاحب نے اہل اسلام کے دلوں کو فلسفے سے بیزار کرنے کے لیے اور اس کی نفرت ان کے دلوں میں بٹھانے کے لیے صرف ان مسائل کی تردید کافی نہیں سمجھی جو اعلانیہ اسلام کے برخلاف تھے، بلکہ انہوں نے کوئی پہلو کسی سے فلسفے کی مخالفت واجب یا ناواجب ممکن معلوم ہوتی تھی اختیار کیے بغیر نہ چھوڑا۔ چنانچہ امام صاحب کی کتاب تحافت الفلاسفہ کے ملاحظے سے واجب ہوگا کہ انہوں نے بعض ایسے مسائل میں بھی جو خود اہل اسلام کے نزدیک مسلم ہیں محض اس بنا پر مخالفت کی ہے کہ وہ مسائل گو فی نفس ہی صحیح ہیں الا دلائل فلسفیہ سے ان کا ثبوت ناممکن ہے۔ جس شے سے اس درجے کا سخت عناد ہو تو اس کی مذمت میں کبھی نہ واجب مبالغہ ہو جانا ایسا امر ہے جو بتقاضائے فطرت انسانی ہر انسان کو پیش آتا ہے۔ چنانچہ امام صاحب بھی کہیں کہیں اس کتاب میں فلسفے کی مذمت میں حد مناسب سے تجاوز کر گئے ہیں۔ میں نے حواشی میں ایسے مقامات پر گرفت کی ہے، مگر حاشا کہ مجھ کو امام صاحب کی تحریر پر اس قسم کی نکتہ چینی کرنے سے ان کی شان میں کسی طرح سے سوء ادبی کرنا یا ان کی تحقیق کی نسبت استخفاف کرنا یا اپنے نمود منظور ہو۔ میں خود ان کی تصانیف کا خوشہ چیں ہوں اور ان کو اپنا مقتدا و پیشوا جانتا ہوں۔ بعض امور میں جو میں نے امام صاحب سے اختلاف رائے کیا ہے وہ اس قسم کا ہے کہ اگر امام صاحب اس وقت زندہ ہوتے اور ان امور پر ٹھنڈے دل سے غور کرتے تو وہ یقیناً اپنی رائے کو بدلتے۔ اس مختصر سی تحریر میں امام صاحب کے حالات زندگی بیان کرنا بے موقع ہے۔ اگر حیات مستعار باقی ہے تو انشاءاللہ ہم سیرت الغزالی بالاستیعاب علیحدہ لکھیں گے۔ ممتاز علی، مترجم، چیف کورٹ، پنجاب، لاہور۔